کشمیر سے واپسی پر میں بری طرح سے دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ وہاں انسانیت سوز مناظر اور اپنی سینہ کے کشمیری مظلوم عوام پر بے انتہا مظالم دیکھ کر میں خود کو مجرم تصور کرنے لگا۔ وہاں جا کر مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ بھارتی فوجی محض تفریحاً بھی کسی بے گناہ شہری کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور وحشیانہ انداز میں قہقہے لگاتے تھے۔ اس دوران میں اگر وہ بے گناہ شہری تشدد کی تاب نہ لا کر مر جاتا تو اسے مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر اس کی لاش ورثا کے حوالے کر دی جاتی۔ پھر اس کے بعد فوجیوں کا نیا کھیل شروع ہو جاتا۔ وہ مرنے والے کے لواحقین کو طرح طرح سے تنگ کرتے، تلاشی کے بہانے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے اور قیمتی سامان اڑا لاتے، خواتین سے بد تہذیبی کے حد تک چھیڑ چھاڑ کرتے۔ اس کے بعد آپس میں مل بیٹھ کر اپنے کارنامے سنا کر ساتھیوں سے داد وصول کرتے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ آخر ہم اپنے اس ہٹو ٹنگ پر اتنے چرکے کیوں لگا رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب ڈوڈا کے مقام پر ایک نہتے طالب علم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پھر میری مداخلت پر اسے رہا کیا گیا تو میری شکایت افسران بالا تک پہنچائی گئی۔ پھر مجھے سرزنش کر کے کیمپ تک ہی محدود رہنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ واپس آ کر میں نے استعفیٰ دے دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب راہل نے بھی میری تقلید کی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر ایک مشترکہ کاروبار کی بنیاد رکھی۔ تب مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے انیتا سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں اس کا تقابل پشپا سے کرتا تھا، اس لیے بھی نہیں کہ وہ فضول خرچ تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ مجھ سے در حقیقت محبت نہیں کرتی تھی، محض مجھے برداشت کرتی تھی۔ شادی کے بعد اس کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی، جسے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہی میں نے صاف طور پر محسوس کر لیا تھا۔ اب مجھے حقائق یاد آ رہے تھے۔ آج جب وہ مجھے دفتر چھوڑنے آئی تھی تو مجھ سے معمول کے مطابق ایک روایتی بیوی والا رویہ نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کے انداز میں ایسی گرمجوشی تھی جیسے اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہو، مگر اس وقت میں نے یہ سب کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ دفتر میں راہل اور پونم نے مجھے حسب معمول خوش آمدید کہا۔ جب میں لنچ کرنے کے لیے ایک قریبی ریستوران میں گیا تو فٹ پاتھ پر ہاکر گلا پھاڑ کر چلا رہا تھا، دلی میں بینک لوٹ لیا گیا، بینک محافظ کا قتل اور ایک وزیر کا بیٹا زخمی ہو گیا، ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب۔ میں نے اخبار خرید کر اس پر سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ بینک لوٹنے والے کا نام رنجیت تھا۔ میرے لیے یہ ایک معمولی سی خبر تھی جو کہ اخبارات اپنی اشاعت بڑھانے کے لیے نمایاں طور پر چھاپا کرتے تھے۔ رقم البتہ خاصی بڑی تھی، تقریباً 1 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے تھے۔ مجھے رنجیت کے نام نے بھی نہیں چونکایا تھا، کیونکہ اس واقعے کو برسوں گزر گئے تھے جب راہل نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی تھی اور مجھے کسی اور نام سے پکارا تھا۔ اس کے بعد انیتا، راہل اور پونم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ میرا کوئی ہم شکل بھی موجود ہے۔ بینک لوٹنے والے کی تصویر میں نے اخبار میں دیکھی تھی اور اس میں مجھے اپنی زیادہ شباہت بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ایسی دھندلی تصویر کو کسی بھی شخص کی تصویر سمجھا جا سکتا تھا۔ دلی میں ہونے والی اس واردات کو ممبئی کے اخبارات نے بھی شاہ سرخیوں سے چھاپا تھا، شاید اس لیے کہ اس واردات میں ایک وزیر کا بیٹا بھی خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ جب میں دفتر واپس آیا تو راہل اور پونم بھی بڑی توجہ سے اخبار دیکھ رہے تھے۔ آفس میں کام ختم کرتے ہی وہ دونوں مجھے خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ میں نے وہاں سے نکل کر کچھ دیر تو اپنی گاڑی کا انتظار کیا، پھر مکھن اور سگریٹ خریدنے سے لے کر اپنے گھر میں داخل ہونے تک شبہ بھی نہیں کر سکا تھا کہ کوئی اور شخص سنتوش ملہوترا بن چکا ہے۔ حتیٰ کہ مجھے اس وقت تک بھی احساس نہیں ہوا جب کتے نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس حقیقت کا انکشاف مجھ پر صرف اس وقت ہوا تھا جب انیتا نے انسپکٹر سے کہا تھا، انسپکٹر صاحب، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ میں انسپکٹر کے ساتھ اس کی جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کسی طرح بھی جلد از جلد پولیس سے جان چھڑانی چاہیے۔ میرا وجدان کہتا تھا کہ میں حالات کی بہت بڑی گردش کی لپیٹ میں آنے والا ہوں جس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ محض ایک مذاق تھا۔ میں نے انسپکٹر کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس کا بٹوا فٹ پاتھ پر پڑا ملا تھا۔ اس کی تصویر دیکھ کر میں تجسس میں پڑ گیا تھا کہ اس شخص کو میں ذاتی طور پر دیکھوں جس کی شکل مجھ سے اس قدر ملتی ہے۔ میں اس کا بٹوا واپس کرنے گیا تھا
और उस शख्स ने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने हुंकारा भरते हुए मुझे घूरा। तो फिर तुम कौन हो? अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने जेब से एक तारुफी कार्ड निकाला। मशीनरी के फाजिल पुर्जाजात फरोख्त करने वाले एक सेल्समैन मोहन वर्मा ये कार्ड मुझे दे गया था। मैं WA कारपोरेशन का नुमाइंदा हूँ। मेरा नाम मोहन वर्मा है। मैं अपनी जेब से टैक्सी का किराया खर्च करके उसका बटुआ वापस करने गया था, लेकिन उसने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन तुमने संतोष मल्होत्रा बनने की कोशिश क्यों की थी? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी, मैंने कहा। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो संतोष बाथरूम में गया हुआ था। बाकी तीनों अफराद ने मुझे संतोष समझ लिया। तब मैंने भी मजाक शुरू कर दिया। ऐसे मजाक महंगे भी पड़ सकते हैं। जब आप मुझे मिले थे तो मैंने खुद आपसे कहा था कि मैं पुलिस स्टेशन आना चाहता था। अगर मैं कोई जालसाज होता तो आपसे राब्ता ही क्यों करता? मैंने तो खुद आपकी गाड़ी को रोका था। लेकिन जब हम वहां गए थे तब भी तुम संतोष मल्होत्रा बनने पर मुसर थे। उसने मुझसे बहुत बुरा सलूक किया था जनाब, मैंने आजीजी से कहा। इसलिए मैं उसे परेशान कर रहा था। आप खुद सोचिए, मैं अपने घर जाने के बजाय एक शख्स को उसकी गुमशुदा चीज वापस करने उसके घर गया। बजाय मेरा शुक्रगुजार होने के उसने मेरे साथ ज्यादती की। जवाबन मैं और क्या कर सकता था? काफी देर की बहस तमहीज के बाद मैं किसी हद तक इंस्पेक्टर के जहन को इस बात पर आमादा करने में कामयाब हो गया कि मैं मोहन वर्मा हूँ। आप मुझे जोशी स्ट्रीट ड्रॉप कर दें और किसी रोज शाम के वक्त फारिग होकर आएं। कुछ गपशप रहेगी और खाने पीने का प्रोग्राम भी होगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फिलहाल तो मैं तुम्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए थाने ले जाऊंगा। लेकिन मुझ पर इल्जाम क्या है जनाब? मैंने कहा। उन लोगों ने भी किसी किस्म की कार्रवाई करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि वो मेरे साथ खासी ज्यादती कर चुके हैं। वैसे आप बादशाह हैं, जो चाहे करें, आपको इख्तियार हासिल है। आप मुझे बगैर किसी इल्जाम के बंद करना ही चाहते हैं तो कम से कम ये मक्खन और बिस्किट का पैकेट तो घर पहुंचा दें। मेरे बच्चे इन चीजों के इंतजार में बैठे होंगे। आखिर उसने जीप जोशी स्ट्रीट की तरफ मोड़ ही ली। मैं तुम्हें तफ्तीश के लिए ले जाना चाहता था। बहरहाल मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आइंदा अगर तुम्हें कोई बटुआ वगैरह कहीं पड़ा हुआ मिले तो थाने पहुंचा देना। बटुआ वापस करने का तुम्हारा ये अंदाज कुछ मुनासिब नहीं था। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। वाकई मुझसे बेवकूफ़ी सरजद हुई, मैंने तस्लीम किया। खुशकिस्मती से जोशी स्ट्रीट पर मोहन वर्मा का घर नया तामीर शुदा और बगैर नंबर के था, इसलिए पहली ही नजर में दिखाई दे गया। मोहन ने यही निशानी बताई थी। मैंने जल्दी से इस घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं रोक दीजिए, आप घर पर ही मौजूद रहना। इंस्पेक्टर ने मुझे हिदायत की। मुमकिन है तुमसे कुछ पूछगछ की जरूरत पेश आ जाए। उसने दरवाजे के ऐन सामने जीप रोकी। मैंने हत्तल इम्कान पुरएतमाद नजर आने की कोशिश की और दरवाजे पर पहुंचकर लट्टू घुमाया। खुशकिस्मती से दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। मैंने मुड़कर हाथ हिलाया और धड़कते हुए दिल के साथ अंदर दाखिल हो गया। इंस्पेक्टर उस वक्त तक मुझे देखता रहा जब तक मैंने घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद नहीं कर लिया। जीप की बतदरीज दूर होती हुई आवाज सुनकर मैंने दरवाजे से टेक लगाकर एक तवील सांस ली। मोहन वर्मा मेरे सामने बैठा था। उसके दोनों पांव टेबल पर रखे थे और वो सोफे से टेक लगाए चाय या कॉफी से शुगल कर रहा था। मुझे देखकर उसने पांव फर्श पर रखे और सीधा होकर बैठ गया। अरे मल्होत्रा साहब, आप यहाँ कैसे? आप कल मेरे दफ्तर आए थे ना? मैंने कहा, कुछ पुर्जा जात के सैंपल लेकर। जी हाँ, उसने हैरत से कहा। मैं दरअसल इसी सिलसिले में आया हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि आपको मुत्तला कर दूं। आपके जाने के बाद मैंने अपने पार्टनर राहुल से मशवरा किया था। हम दोनों में इत्तेफाक हो चुका है कि आपकी कंपनी के पुर्जाजात की एक्सपोर्ट हमारे कारोबार के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। शुक्रिया मल्होत्रा साहब। उसका चेहरा तमतमाने लगा। हमारी कंपनी से यकीनन आपको फायदा पहुंचेगा। आइए बैठिए। नहीं, मुझे पहले ही खासी देर हो चुकी है, मैंने कहा। मेरी बीवी शाम की चाय पर मेरा इंतजार कर रही होगी। वैसे कल तुम दफ्तर आकर राहुल से जरूर मिल लेना। जी बेहतर, मैं कल जरूर हाजिर हो जाऊंगा। मैं वहां से बाहर निकल आया। मैं काफी देर तक पैदल चलता रहा। अचानक अपने उक़ूब में आवाज सुनकर उछलते उछलते रह गया। हेलो मल्होत्रा साहब। मैंने पलटकर देखा। गिराज का एक मुलाजिम दोस्ताना अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। मैं अपनी गाड़ी का काम जिस गैराज में कराता था, ये वहां मुलाजिम था
اور تقریباً 1 ماہ قبل ہی اس نے اس گیراج میں کام شروع کیا تھا، کیونکہ میں نے پہلے اسے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ انیتا کی کار بھی اس گیراج میں زیر مرمت تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مستری اسے گوپی کے نام سے پکارتا تھا۔ ہیلو گوپی، میں نے رسمن کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ آج شام میں نے دفتر کے نیچے فٹ پاتھ پر بوسیدہ سوٹ میں ملبوس جس دراز قد آدمی کو جرمن کتے کے ساتھ دیکھا تھا، اسے میں گیراج میں گوپی کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً دلی میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات میں رنجیت اگروال ملوث تھا، اور اب وہ میری جگہ میرے گھر میں موجود تھا۔ اس نے خود کو سنتوش ملہوترا ثابت کرنے کے پہلے ہی انتظامات کر رکھے تھے۔ اب مجھے خود کو پولیس کی نظروں سے بچانا تھا، لیکن مجھے اس کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کچھ دیر غور کرنے اور کافی کا 1 کپ پینے کے ارادے سے میں ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ اندر خاصی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے اور کاؤنٹر پر رکھا ہوا ایک پرانے ماڈل کا بڑا سا ریڈیو بلند آواز سے بج رہا تھا۔ رش کے باعث کاؤنٹر کے آگے پڑے ہوئے اسٹولوں کے سوا کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ میں انہی میں سے ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ کافی کا دوسرا کپ پینے کے بعد میں سگریٹ سلگا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ریڈیو پر آکاش وانی سے خبروں کا بلیٹن سنایا جانے لگا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک ڈکیتی کی واردات کی خبر آکاش وانی سے نشر کی جا رہی تھی۔ اس میں یقیناً اس وزیر کی کارفرمائی نظر آتی تھی جس کا بیٹا اس واردات میں زخمی ہو گیا تھا، یا ممکن ہے کہ دارالحکومت کے مرکز میں جہاں حفاظتی انتظامات شدید ہوتے ہیں، وہاں سے ایک کامیاب ڈکیتی پولیس اور انتظامیہ کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتی ہو۔ غالباً اسی لیے انتظامیہ نے ملک بھر کے اخبارات کو بینک لوٹنے والے کی تصویر اور حلیہ فراہم کیا تھا، ورنہ یہاں تو عام ڈکیتی کی واردات کی خبر مقامی اخبارات میں بھی نمایاں جگہ نہیں پاتی تھی، چہ جائے کہ آکاش وانی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پولیس ہر حال میں مجرم کو پکڑنا چاہتی تھی۔ قومی سطح کی خبریں پڑھنے کے بعد نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، دلی کے ایک بینک کا کرمچاری رنجیت اگروال بینک کے محافظ کو ہلاک کر کے 1 کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ فرار ہونے کے سمے بینک میں منتری کشن چند مہتا کے پتر مہاشی شیام چند مہتا داخل ہوئے اور وہ رنجیت اگروال سے گتھم گتھا ہو گئے۔ جواب میں رنجیت اگروال نے انہیں گولی مار کر گھائل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ممبئی میں موجود ہے، چنانچہ پرجا کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور کسی بھی مشکوک آدمی کے بارے میں فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔ اپرادھی رنجیت اگروال قاتل اور خطرناک شخص ہے، وہ کوئی بھی اپرادھ کر سکتا ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق 1 گھنٹہ پہلے اس نے ایک گھر میں گھس کر سنتوش بننے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد اس نے مشینری کے پرزہ جات بنانے والی ایک مقامی کمپنی کا سیلز مین بن کر پولیس کو غصہ دیا اور روپوش ہو گیا۔ مقامی پولیس کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے، تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ رنجیت اگروال کی اطلاع دینے والے کے لیے 50,000 روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے۔ رنجیت کی عمر 27 برس، قد 5 فٹ 9 انچ، گندمی رنگت اور کان عام انسانوں سے کچھ لمبے ہیں۔ کاؤنٹر کے عقب میں بیٹھا ہوا گنجا، موٹا اور ادھیڑ عمر شخص میرے سامنے ہتھیلی پر ٹھوری ٹکائے بیٹھا تھا اور بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے منہ میں پان تھا اور اس کے جبڑے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ یہ حلیہ تو تم پر کافی حد تک فٹ بیٹھتا ہے۔ اس نے چہرہ قدرے اوپر اٹھا کر پان کی پیک کو دہن کی حدود سے باہر ابلنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے غرغرا کر کہا، لیکن کوشش کے باوجود پیک تمام بند توڑ کر باچھوں سے بہہ نکلی۔ کافی حد تک کیا مطلب؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ میرا ہی حلیہ ہے، میں ہی رنجیت اگروال ہوں۔ شاید تم نہیں جانتے کہ 40 شوبراج میرا گرو ہے۔ تم پولیس کو فون کرو، یقیناً تمہیں 50,000 ملیں گے، لیکن میں نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اسے گھورنے لگا۔ ارے مہاراج، क्षमा کر دیجئے، میں تو مذاق کر رہا تھا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، آپ چلے جائیے، پولیس اگر یہاں آ گئی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو اپنے عقب میں اس کی بڑبڑاہٹ سنی۔ 40 شوبراج کا چیلا، اف بھگوان! ان حالات میں بھی مجھے ہنسی آ گئی۔ گنجے کو میں نے جان بوجھ کر دھمکایا تھا، ورنہ وہ چیخ چیخ کر میری شناخت کر دیتا اور اس بھرے پورے ریسٹورنٹ سے میرا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ میں جیسے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک انسپکٹر 2 سپاہیوں کے ساتھ ریسٹورنٹ کے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں تیزی سے پلٹا۔
غنیمت تھا کہ ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ باہر جانے کا کوئی دوسرا دروازہ بھی ہے؟ میں نے گنجے کاؤنٹر مین سے سرد اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ اب تک لرز رہا تھا۔ کوشش کے باوجود اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکلا، البتہ اس نے کپاتے ہوئے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں کچن میں تھا۔ کچن کے انتہائی سرے پر ایک دروازہ تھا جو پچھلی سڑک کی جانب کھلتا تھا۔ کچن میں کام کرنے والے دھوتی اور بنیان میں ملبوس سکھ کی اوئے اوئے کی پرواہ کیے بغیر میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پچھلی سڑک پر آ گیا۔ ریسٹورنٹ سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر آ کر بھی میں خود کو انتہائی غیر محفوظ تصور کر رہا تھا۔ آئندہ پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ کر ہی میری روح فنا ہو رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے گنجے کاؤنٹر مین نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے اسے دھمکی بھی دی تھی، لیکن ممکن تھا کہ وہ انسپیکٹر کو میرے بارے میں بتا دے۔ مجھ پر ہیجانی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میری مٹھیاں بار بار بھچ اور کھل رہی تھیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ میں نے سڑک کے کنارے ایک کار رکتے ہوئے دیکھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں انتہائی سرعت سے کار کی طرف جھپٹا۔ کار مکمل طور پر رک چکی تھی اور نوجوان نے اگنیشن آف کرنے کے لیے چابی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے دروازہ کھول کر اسے باہر گھسیٹ لیا، اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے گھونسا رسید کر دیا۔ وہ سڑک پر چاروں خانے چت ہو گیا۔ اس اچانک افتاد سے وہ بھونچ کر رہ گیا تھا۔ شاید میرا گھونسا اتنا شدید تھا کہ اسے چیخنے چلانے کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ میں بے حد دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ غالباً مجھ میں قاتل اور ڈاکو رنجیت اگروال کی روح حلول کرتی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، کار اسٹارٹ کی اور گیئر میں ڈال کر ایکسیلیٹر پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ کار ایک دم اچھلی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ عین آخری لمحات میں نے کئی چہرے دیکھے۔ فٹ پاتھ پر گوپی ساکت کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا اور وہی انسپیکٹر بھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا جسے میں ریسٹورنٹ میں غصہ دے کر بھاگا تھا۔ میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کار کو اسٹیشن کی طرف جانے والی سڑک کی طرف دوڑانے لگا۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے کار پارکنگ میں کھڑی کی اور پیدل واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک کسی نے پکارا، رنجیت، بھگوان کے لیے رک جاؤ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، گوپی میرے پیچھے لپکا آ رہا تھا۔ اس نے اب مجھے رنجیت کے نام سے پکارا تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھے سنتوش ملہوترا کے نام سے جانتا تھا اور تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے مجھے اپنے نام سے پکارا تھا، لیکن شاید اب اسے بھی یقین آ گیا تھا کہ میں دراصل سنتوش ملہوترا نہیں بلکہ رنجیت اگروال ہوں، قاتل اور ڈاکو۔ تم گولی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو، اس نے میرے قریب آ کر ستائشی لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب کچھ دیر پہلے تم گیراج کے سامنے سے گزرے تھے؟ میں تو اس وقت تمہیں سنتوش ہی سمجھا تھا۔ مجھے معاملے کا اس وقت علم ہوا جب میں نے آکاش وانی کی خبروں میں تمہارے بارے میں سنا۔ میں اسی وقت تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اتنی سی دیر میں تم نے ریسٹورنٹ میں پولیس کو غچہ دے دیا، نوجوان سے کار چھینی اور اب اس کار کو کہیں چھوڑ بھی آئے۔ واقعی تم گولی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو رنجیت۔ تمہارا ذہن فوری طور پر بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ مجھے رنجیت سمجھ رہا تھا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ گویا میں نے خود کو حالات کی تیز دھارے پر چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ آؤ رنجیت، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تمہارا اس طرح گھومتے رہنا خطرناک ہے، پولیس تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ آؤ، سامنے ہوٹل والی گلی میں میری کار کھڑی ہے۔ تمہاری اپنی کار ہے؟ نہیں، اپنی تو نہیں ہے، گیراج میں بننے کے لیے آئی تھی۔ فی الحال میری تحویل میں ہے تو اسے اپنی ہی سمجھو۔ جس نوجوان سے میں نے کار چھینی تھی اب تک وہ یقیناً ہوش میں آ چکا ہوگا، میں نے سوچا۔ میں نے دیکھا تھا کہ جائے واردات پر پولیس انسپیکٹر بھی پہنچ چکا تھا۔ اب پولیس کو مسروقہ کار سمیت مجھے تلاش کرنا تھا، جبکہ میں کار کو اسٹیشن کی پارکنگ میں چھوڑ آیا تھا۔ شاید اس سے پولیس یہ نتیجہ اخذ کرتی کہ میں ٹرین کے ذریعے ممبئی سے نکل گیا ہوں یا اس راستے سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال مجھے کچھ مہلت ضرور مل گئی تھی کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی محفوظ ٹھکانے کی جستجو کر سکوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد گوپی پرانی سی کار لے آیا۔ وہ کار میں اکیلا نہیں تھا، ڈرائیونگ سیٹ کے برابر ایک کتا بیٹھا تھا۔ کتوں سے مجھے نفرت ہے، لیکن اگر تربیت یافتہ ہو تو مجھے اس سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ گوپی کی ہدایت پر میں کار کی اگلی سیٹ کے سامنے ڈیش بورڈ کے نیچے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا اور کتا، جسے غالباً اپنے فرض کا علم تھا،
سیٹ پر پچھلے پنجے ٹکا کر اگلے پنجے کھڑکی پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں باہر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ گوپی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کتے پر مجھے پیار آیا۔ اس نے بڑے عمدہ طریقے سے مجھے چھپا لیا تھا۔ گوپی کسی قدر گھبرایا ہوا تھا۔ رنجیت، بھگوان کے لیے اپنے آپ کو کچھ اور سکیڑ لو۔ اگلے چوراہے پر پولیس نے ناکہ لگایا ہوا ہے اور ہر گاڑی کو روک کر اس کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ میں مزید سمٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی، ساتھ ہی کتا غرایا۔ غالباً کسی نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ ٹامی، خاموش، گوپی نے کتے کو ہدایت کی۔ پھر وہ کسی سے مخاطب ہوا۔ سنتری جی، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی اس طرح کتے کی موجودگی میں کھڑکی میں منڈی گھسیڑنے کی کوشش نہ کرتا۔ میں نے اس کتے کے بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ باہر سے غصیلی آواز آئی۔ میں ویسے بھی اس نجس جانور کو ناپسند کرتا ہوں۔ تم لوگ نہ جانے کیوں کتوں کو اپنی اولاد کی طرح ساتھ لیے پھرتے ہو۔ غالباً کتے کو اس کی ہرزہ سرائی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ کھڑکی پر اپنے اگلے پنجے جما کر اس پر غرانے لگا۔ اوئے اوئے تیری تو! قدرے فاصلے سے سنتری بادشاہ کی آواز آئی۔ چلو دفان ہو جائے یہاں سے۔ آخری جملہ اس نے گوپی سے کہا تھا۔ گوپی نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ میرے سینے میں مقید گہری سانس خارج ہو گئی۔ ان چند کٹھن لمحات میں گویا سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ دیکھا رنجیت، کافی آگے جا کر مجھے گوپی کی آواز سنائی دی۔ ایک تربیت یافتہ کتے سے بہتر کوئی ساتھی نہیں، اور پھر گھوشال کی تربیت کا تو جواب ہی نہیں۔ گھوشال، گھوشال، یہ نام میرے ذہن میں چکرانے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے دفتر کے نیچے نظر آنے والا بوسیدہ سوٹ میں ملبوس قدآور شخص گھوشال تھا، جس کے ہمراہ ایک جرمن کتا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ ہمارا کتا موتی اسی نے ہمارے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ تب موتی بالکل چھوٹا پلا تھا۔ اب صورتحال کچھ میرے ذہن میں واضح ہو رہی تھی۔ گھوشال ہی نے مجھے کتوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، گوپی کہہ رہا تھا۔ واقعی کتا بہترین ساتھی ہوتا ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے علاوہ رادھا کے پاس بھی ایک کتا ہے۔ دونوں کتوں کی تربیت گھوشال ہی نے کی ہے۔ رادھا یقیناً تمہیں دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ میں خاموش رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رادھا کون ہے۔ تم نے مجھے اور رادھا کو بھی حالات سے مطلع نہیں کیا۔ آج رات تم ہمارے پاس آ سکتے تھے، لیکن تم تو گیراج کے پاس سے بھی چپ چاپ گزرے چلے جا رہے تھے۔ گوپی شکایتی لہجے میں بولا۔ درپیش حالات کے باعث میں پریشان تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے گول مول سا جواب دیا۔ بہرحال یہ بہت برا ہوا کہ تم سنتوش کی جگہ نہیں لے سکے۔ مجھے اس وقت سے اس منصوبے کے کامیاب ہونے کا یقین تھا جس روز میں نے پہلی مرتبہ سنتوش کو دیکھا تھا۔ میں اور رادھا تمہاری ہدایت پر یہاں آ گئے تھے۔ میں جب بھی سنتوش کو دیکھتا تھا مجھے یقین سا ہونے لگتا تھا کہ تم آسانی سے اس کی جگہ لے سکو گے، لیکن افسوس کہ سارا منصوبہ فیل ہو گیا۔ بہرحال ہوا کیا تھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گوپی اصل منصوبے کے متعلق کہاں تک جانتا تھا، اس لیے میں نے پھر گول مول سی بات کی۔ کچھ ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس عین وقت میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ میں نے اپنے لہجے میں بیزاری سی پیدا کر لی تھی۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، گوپی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تم تلخی محسوس کر رہے ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے مجھے اور رادھا کو 1.5 مہینہ پہلے ممبئی کیوں بھیج دیا تھا۔ اس لیے کہ اگر میں سنتوش کی جگہ لینے میں کامیاب نہ ہو سکوں تو میرے پاس چھپنے کے لیے ایک ٹھکانہ موجود ہو۔ میں نے اس کی گفتگو سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہوئے سوچ کر کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا، گوپی نے کہا، حالانکہ پہلے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا تھا۔ کیوں؟ تم بدگمانی کا شکار کیوں ہو گئے تھے؟ تم نے دلی میں کملا نامی لڑکی سے پینگیں بڑھانا جو شروع کر دی تھی۔ مجھے رادھا کی فکر پڑ گئی تھی۔ آخر کو وہ میری بہن ہے اور تم سے پریم کرتی ہے۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، صرف رادھا اور اس کے بچے کے مستقبل کی فکر ہے۔ آخر وہ تمہاری بھی اولاد ہے۔ ہاں ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آئندہ مجھے اپنی پریمکا رادھا سے بھی سامنا کرنا ہے، جو میرے بچے کی ماں بھی ہے۔ میں کراہ کر رہ گیا۔ کیا ہوا رنجیت؟ کچھ نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ میرا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا تھا۔ بس اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں، گوپی نے کہا اور کار کی رفتار دھیمی کر کے غالباً کسی گلی میں موڑ لی۔ اگر تم ہم پر اعتماد کرتے ہو رنجیت، تو ہماری طرف سے تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ لو، اپنا گھر آ گیا۔ کار رک گئی۔
میں نے کار سے اتر کر ارد گرد نظر ڈالی۔ ہم ممبئی کے کسی مضافاتی علاقے میں کھڑے تھے۔ یہاں آبادی بہت کم تھی، چند مکان بنے ہوئے تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے خاصے دور تھے۔ جس مکان کے سامنے ہم لوگ کھڑے تھے، اچانک اس کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ گوپی، اس نے پکارا، تم ہو نا؟ ہاں، گوپی نے جواب دیا، میں ہی ہوں، ذرا بوجھو تو میرے ساتھ کون ہے بھلا؟ لڑکی باہر پھیلے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر ہماری طرف بڑھی اور مجھے قریب سے دیکھ کر دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گئی۔ رنجیت، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اخبار میں تمہارے متعلق پڑھا تھا، تم خیریت سے تو ہو نا؟ اس کی آواز رندھی جا رہی تھی۔ میں عجیب مشکل میں گھر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگر اس وقت رنجیت موجود ہوتا تو وہ اس لڑکی سے محبت کے اظہار کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ گوپی نے کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا، پھر کہا، بہتر ہے کہ ہم اندر چلیں۔ ہاں، لڑکی نے کہا، رنجیت، تم بچے کو دیکھنے کے لیے یقیناً بے قرار ہوگے اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ ہم مکان میں داخل ہوئے تو گوپی مجھے کچن میں لے آیا اور لڑکی تقریباً دوڑتے ہوئے اندرونی کمرے کی طرف لپکی۔ اندر بھی ایک کتا موجود تھا، جس کے بارے میں مجھے گوپی نے بتایا تھا کہ وہ رادھا کا تھا۔ گوپی کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ دوسرے ہی لمحے لڑکی کمرے سے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا کر لے آئی۔ دیکھو رنجیت، اب تو یہ خاصا بڑا ہو گیا ہے نا؟ ہاں، یقیناً۔ میں نے بچے کو دیکھ کر صرف خوشی کا اظہار کیا، کوئی عملی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ مجھے اس سلسلے میں بھی رنجیت کی عادات کا علم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچے کو واپس کمرے میں لٹا آئی۔ مجھے معلوم ہے اخبارات میں جھوٹ لکھا ہے، لڑکی نے واپس آ کر کہا، تم 1 کروڑ نہیں چرا سکتے، تم کوئی بھی برا کام نہیں کر سکتے، ہے نا رنجیت؟ وہ ہمارے لیے کھانا گرم کرتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ رنجیت، کیا تم بھی مجھے اتنا ہی یاد کرتے تھے جتنا میں تمہیں کرتی رہی ہوں؟ اب اس کے کان مت کھاؤ، گوپی نے محبت سے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ بڑی مصیبت سے گزر کر آیا ہے، بہتر ہے کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو، مجھے اس سے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ پہلے کچھ کھا لو، لڑکی نے کہا، رنجیت بھی بھوکا ہے۔ مجھے بھوک نہیں تھی۔ جب کھانا آیا تو میں نے بھی 2-4 لقمے زہر مار کر لیے۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ رادھا بھی ہمارے ساتھ تھی۔ گوپی نے اسے اپنے کمرے کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ بادل ناخواستہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ رنجیت، بات ختم کر کے جلدی آ جانا۔ میری بہن ایک معصوم لڑکی ہے۔ اس کے جانے کے بعد گوپی نے کہا، ویسے بھی لڑکیوں کو عملی زندگی کا تجربہ کم ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی اور اس کے بچے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر آئندہ تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے علم ہونا چاہیے کہ وہ رقم کہاں ہے جو تم نے دلی میں بینک سے لوٹی ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ رقم بہت محفوظ جگہ پر ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے اسے ٹالنے کی غرض سے کہا، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں رنجیت۔ یکایک اس کے تیور بدل گئے۔ ہم نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم در بدر بھٹکتے رہے اور وہ رقم میں اپنے ساتھ نہیں لا سکا گوپی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، تم خود سوچو کہ ان حالات میں رقم ساتھ ساتھ لیے پھرتا جبکہ پولیس میری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ ویسے رقم بالکل محفوظ اور میری دسترس میں ہے، بس کچھ دنوں کی بات اور ہے، پھر ہم سب مل کر میں رقم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس نے میری طرف جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، رقم ایک بریف کیس میں ہے اور وہ بریف کیس دلی کی ایک سپر مارکیٹ کے جدید ترین لاکرز روم میں محفوظ ہے۔ میں نے فی الحال جان چھڑانے کے لیے جھوٹ گھڑ لیا۔ چابی میں نے لفافے میں ڈال کر دلی ہی میں مقیم ایک دوست دلیپ کے نام پر پوسٹ کر دی تھی۔ دلیپ وہاں کے ڈاک خانے میں ڈیلیوری کلرک ہے۔ خوب، گوپی نے کہا، کل تم اس کے نام مجھے ایک رقعہ بھی لکھ دینا اور خود یہیں رہنا۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ترین ہے، میں خود جا کر چابی لے آؤں گا۔ کم از کم لاکر کی چابی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہیں رقعہ لکھ دوں گا۔ اچھا، اب تم چلو، رادھا نے تمہاری یاد میں ایک ایک لمحہ تڑپ کر گزارا ہے اور تم بھی یقیناً اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہوگے، گوپی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جب میں کمرے کے دروازے پر پہنچا تو رادھا اندر اندھیرے میں میری منتظر کھڑی تھی۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی وہ مجھ سے بری طرح لپٹ گئی۔ میں بت بنا کھڑا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا انداز اختیار کروں۔